السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج کی محفل میں میر تقی میر کی ایک بڑی مشہور غزل پر بات ہوگی۔ یہ غزل آپ کئی مرتبہ سن بھی چکے ہوں گے، اور اگر آپ نے غزل نہیں سنی تو اس کے کوئی نہ کوئی ایسے اشعار ضرور ہیں جو آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے۔ اس کا پہلا شعر ہے: الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ اس میں کوئی خاص مشکل الفاظ تو ہے نہیں، تو ہم اس کے مطلب کی طرف آتے ہیں۔ شعر مایوسی کے عالم میں کہا گیا لگتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ شاعر نے کسی کام کے لیے یا بہت سارے کاموں کے لیے بڑی کوششیں کی، لیکن ساری کوششیں رائگاں گئیں، اور شاعر کو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو تدبیر کرتا تھا، بجائے اس کے کہ وہ تدبیر یا وہ ترکیب جو اپنا کام درست کرنے کے لیے کرتا تھا، وہ الٹی پڑ جاتی تھی۔ یعنی جو اس نے کام کرنے کی کوشش کی اور اس کے لیے اس کا خیال تھا کہ وہ ایسا کر لے تو اس کا کام درست ہو جائے گا، لیکن وہ الٹا پڑ گیا اور اس کا کام بجائے بننے کے مزید بگڑ گیا۔ اب وہ کام کیا تھا؟ وہ کام تھا اپنے محبوب یا معشوق کو منانا یا اس تک پہنچنا۔ بیماری دل سے مراد ان کی عشق ہو جانا ہے، محبت ہو جانا ہے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کو رام کرنے کے لیے، اس کو منانے کے لیے ہر طریقہ اختیار کیا، ہر ترکیب اختیار کی، لیکن کسی طرح وہ اسی طرح ہوا کہ جیسے آپ کوئی بیمار ہو اور اس کو کوئی آپ دوا دیں کہ اس دوا کے کھانے سے یہ صحت یاب ہو جائے گا یا ٹھیک ہو جائے گا، اس کا مرض بجائے اس کے کہ ٹھیک ہو مزید بڑھ جائے۔ خواتین و حضرات، ہم پہلے بھی آپ کو بتلا چکے ہیں کہ یہ شعراء اکثر و بیشتر جو محبوب کی بات کرتے ہیں یا دنیا کے جو مسائل یا مصائب ہوتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ یہ ان کی آپ بیتی ہو۔ وہ دنیا میں جو کچھ ان کے ارد گرد ہو رہا ہوتا ہے اس کا مطالعہ مشاہدہ کرتے ہیں اور اس سے ایک نتیجہ نکالتے ہیں، اور پھر اس نتیجے کو بعض اوقات اپنے پر رکھ کر ہی الفاظ میں پرو دیتے ہیں اور نظم کر دیتے ہیں اور دنیا کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ تو یہ شعر صرف میر تقی میر پر ہی سچا نہیں آتا، ہم آپ اور بہت سارے دوسرے لوگ جو اس دنیا میں رہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہم ایک کام کو بنانے کے لیے اپنی طرف سے بڑی اچھی اچھی ترکیبیں کرتے ہیں، جہاں رسوخ استعمال ہو سکتا ہے وہاں رسوخ استعمال کرتے ہیں، جہاں پیسہ استعمال ہو سکتا ہے وہاں پیسہ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا کام بنتا نہیں ہے۔ اس غزل کا جو آخر میں انہوں نے جو ہم آپ کو شعر سنائیں گے، اس میں بالآخر انہوں نے اپنی ہار مان لیے اور کہا ہے کہ بھائی ہوتا وہی ہے جو رب کی ذات چاہتی ہے، انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنی بیماری دل پر یعنی اپنے عشق پر کو سامنے رکھ کر یہ شعر کہا ہے، اور اس میں صرف یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر کسی کام کو نہ ہونا ہو تو وہ نہیں ہوتا، چاہے آپ اس کے لیے دنیا بھر کی ترکیبیں استعمال کر لیں۔ اگلا شعر ہے: عہد جوانی رو رو کاٹا، پیری میں لیں آنکھیں موند، یعنی رات بہت تھے جاگے، صبح ہوئی آرام کیا۔ عہد جوانی کا مطلب ہے جوانی کا زمانہ، پیری کہتے ہیں بڑھاپے کو، اور آنکھیں موندنا آپ سب جانتے ہیں آنکھیں بند کر لینا، اور اس میں کوئی مشکل لفظ ہے نہیں۔ تو یہ شعر بھی ایک طرح سے ایک انسان کی پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے، یعنی ایک انسان کی پوری زندگی کے گرد یہ گھومتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ انسان کیا ہے، جب وہ جوان ہوتا ہے اس پر اتنی پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، آلام آتے ہیں، مصائب آتے ہیں کہ وہ روتا ہی رہتا ہے، اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو مر جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں بس وہ اس کی طرح یہی ہوتا ہے کہ رات جیسے کوئی رات بہت زیادہ جاگے پوری رات، اور جب صبح ہو تو وہ آرام کرنے لگے۔ اب رات جاگنے سے مراد یہ بھی لی جا سکتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات رات کا جاگنا بھی انسان کے لیے ایک مشقت بن جاتا ہے، اور واقعی رات کو جاگنا ایک مشقت ہی کہی جا سکتی ہے، ایک پریشانی ہی کہی جا سکتی ہے، کیونکہ رات کو کوئی بھی اپنی خوشی سے جاگتا نہیں۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایسی افتاد تھی، ایسی مصیبتیں تھیں، ایسی پریشانیاں تھیں کہ ہم رات بھر یہ مشقت کرتے رہے، اور جب انسان مشقت کرتا ہے تب اس کو یقیناً آرام کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو فرماتے یہی ہیں کہ زندگی عشق میں کٹی،
کیونکہ جوانی میں آدمی کو عشق ہوتا ہے، بڑھاپے میں تو عشق ہوتا نہیں ہے کسی کو۔ تو کہتے ہیں کہ بس یہی ہوا کہ جب جوان ہوئے تو عشق کر بیٹھے، اور اس کے بعد عشق میں محبوب تو مل نہ سکا، تو رو رو کر ہم نے سارا عہد جوانی اپنا کاٹ دیا، بوڑھے ہو گئے تو پھر ہم مر گئے۔ تو بس یہی ہوا جیسے ہم نے رات بھر بہت زیادہ کام کیا ہو اور صبح ہوئی تو ہم آرام کرنے لگے۔ تو اس میں ایک انسان کی پوری زندگی جو مصیبتوں یا پریشانیوں میں گزرتی ہے، اس سب کا میر تقی میر نے احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگلا شعر ہے: ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو ابس بدنام کیا۔ ناحق کا مطلب ہوتا ہے خواہ مخواہ، بلا وجہ۔ تہمت کا مطلب ہوتا ہے الزام لگانا۔ مختاری کا مطلب ہوتا ہے، اگر انگریزی میں کہہ لیں تو انڈیپینڈنٹ، یا اپنی مرضی کرنا۔ اور اس میں جو ہے سو آپ کرے ہیں، سو آپ کریں ہیں کو آپ یہ سمجھیے کہ جو آپ کرتے ہیں۔ ابس کا مطلب ہوتا ہے بیکار، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم انسان ہیں، اور آپ نے ہم سے کہا کہ بھئی ہم آپ کو دنیا میں بھیج رہے ہیں، اور آپ کو ہم ایک اختیار دے کر دنیا میں بھیج رہے ہیں کہ آپ کا جو جی چاہے آپ کیجئے، لیکن کہتے ہیں کہ ہوتا وہی ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ اب اس میں مخاطب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اوپر والا ہے، رب ہے، کچھ بھی کہہ دیجئے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ ہمارے اوپر تو خواہ مخواہ کا یہ الزام ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمارے پاس کرنے کے لیے اپنے ارادے کے مطابق سبھی کچھ ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم پر تو یہ خواہ مخواہ کی ایک تہمت لگی ہوئی ہے کہ جی ہم خود مختار ہیں، مرضی تو آپ کی چلتی ہے۔ ہمارے اوپر تو یہ خواہ مخواہ کا آپ نے الزام رکھ رکھا ہے کہ ہم نے انسانوں کو بالکل ہی مختار بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، جو ان کا دل چاہے وہ کریں، لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہم بہت کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہوتا وہی ہے جو آپ کرتے ہیں، ہمیں تو خواہ مخواہ آپ نے بدنام کر رکھا ہے اس سلسلے میں۔ اگلا شعر دیکھیے: سرزد ہم سے بے ادبی تو وحشت میں بھی کم ہی ہوئی، کوسوں اس کی اور گئے پر سجدہ ہر ہر گام کیا۔ سرزد کا مطلب ہوتا ہے ہو جانا، بے ادبی کا مطلب ہوتا ہے ادب میں کمی آنا، وحشت کا مطلب ہوتا ہے دیوانگی، کوسوں آپ جانتے ہیں فاصلے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور تو سب کو ہی پتا ہوگا کہ طرف، اور گام کا مطلب ہوتا ہے قدم۔ فرماتے یہ ہے کہ ہم تو اپنی طرف سے اتنے زیادہ محتاط رہے، اور ہم نے اپنی طرف سے اتنا زیادہ ادب سے کام لیا کہ جب ہم دیوانے ہو گئے تب بھی ہم نے بے ادبی نہ کی، ورنہ دیوانے آدمی سے تو یہ خیال کیا جاتا ہے نا، اس کے بارے میں اسے یہ توقع کی جاتی ہے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے تو اب یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم پاگل ہونے کے باوجود بھی، دیوانے ہونے کے باوجود بھی ہم نے کہیں بے ادبی نہیں کی، اور جب بھی ہم تیری طرف گئے ہم ہر قدم پر سجدہ کرتے گئے۔ اگر ہم بے ادب ہوتے تو ایسا کبھی نہ کرتے۔ تو اس شعر کو بھی آپ حقیقی معنوں میں لیں تو زیادہ اس کا لطف آئے گا آپ کو۔ فرماتے یہ ہیں کہ انسان کتنے ہی گناہ گار ہو جائے، کتنی ہی غلطیاں کرنے لگے، حتیٰ کہ وہ پاگل ہو جائے، لیکن اس کے باوجود بھی ادب اور احترام میں کوئی کمی نہیں آنے دیتا۔ اور ہم نے یہی کیا کہ ہم نے ادب اور احترام میں، باوجود اس کے کہ ہم پاگل ہو چکے تھے، اور پاگل بھی ہم تیری محبت تیرے عشق میں ہوئے تھے، ہم کوسوں یعنی بہت ہی فاصلے تک چلے، اور ہم نے ہر گام پر سجدے کیا۔ بہت ہی فاصلے تک چلنے کی اگر آپ تشریح کریں گے تو یہ ہے کہ بہت عرصہ گزر گیا، لیکن ہم نے کبھی کسی طرح بھی تیرا ادب کرنا اور تیری بے ادبی کو سامنے رکھ کر اس سے بچنے کا کوشش کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا۔ شعر دیکھیے: یہاں کے سپید و سہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، رات کو رو رو صبح کیا یا دن کو جوں تو شام کیا۔ اب یہ شعر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اسی شعر سے ملتا جلتا ہے: ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کریں ہم کو ابس بدنام کیا۔ تو یہ شعر بھی اسی شعر سے ملتا جلتا ہے، اور اس شعر میں بھی وہ یہی فرماتے ہیں کہ یہاں سفید ہوتا ہے، سیاہ ہوتا ہے۔ سفید و سیاہ کا مطلب ان کا یہ ہے کہ یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے دنیا میں، ہم نے جو اس کے اندر، ہمارا جو اس کے اندر کردار ہے، یا ہمارا اس کے اندر جو انگریزی میں کہہ لیجیے جو پارٹیسپیشن ہے، وہ اتنا ہے کہ ہم رات بھر روتے رہتے ہیں اور صبح کر لیتے ہیں،
یا پھر ہم دن کو کسی نہ کسی طرح شام میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری یہاں کوئی مرضی نہیں ہے، یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ تیری مرضی سے ہوتا ہے، تو ہی سب کچھ کرتا ہے۔ تو ہمیں اس کے لیے کوئی الزام نہیں دے سکتا کہ ہمارا تو اس میں کام یہ نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کو، یعنی سیاہ ہے تو سفید کر دیں یا سفید ہے تو سیاہ کر دیں۔ یہ ساری ذمہ داری تو نے خود ہی لے رکھی ہے اور تو خود ہی اس کو دیکھتا ہے، بھالتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کسی طرح سے بھی اس کا الزام نہیں دیا جا سکتا۔ یہ تقریباً ویسے ہی اسی نوعیت کا شعر ہے جیسا کہ ہم آپ کو ابھی بتلا چکے ہیں۔ تو خواتین حضرات، یہ میر تقی میر کی غزل سے چند اشعار تھے جن کی شرح ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی اور مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ کو بتلا دیے۔ آپ کو اگر یہ لیکچر پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ سے انشاءاللہ غالب میر یا کسی اور کلاسک شاعر کی اشعار کے ساتھ یا غزلوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔